کلات وسطی بلوچستان میں واقع کلات پلیٹو کا وہ تاریخی مرکز اور دل ہے جس کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے اور جسے قدیم زمانے میں کلات سیوا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ خطہ صرف ایک شہر یا ضلع نہیں بلکہ بلوچ روایت، تہذیب، بہادری اور حب الوطنی کی وہ عظیم داستان ہے جس کی جڑیں برصغیر کی تاریخ میں بہت گہری ہیں۔ جغرافیائی اعتبار سے کلات بلوچستان کے بالکل وسط میں واقع ہے۔ اس کے شمال میں کوئٹہ اور مستونگ، جنوب میں خوزدار، مشرق میں سبی اور بولان، جبکہ مغرب میں نوشکی اور خاران کے علاقے واقع ہیں۔ یہ علاقہ سطح سمندر سے تقریباً 2001 میٹر یعنی 6565 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، جہاں مرکزی براہوی رینج کے بلند و بالا پہاڑی سلسلے اسے قدرتی تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ تقریباً 6621 مربع کلومیٹر پر پھیلے اس ضلع کی آب و ہوا انتہائی متنوع ہے۔ سردیوں میں درجہ حرارت اکثر -10 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے، جبکہ گرمیوں میں موسم معتدل اور خوشگوار رہتا ہے۔ یہی جغرافیائی محل وقوع کلات کو صدیوں تک قندھار، سندھ اور مکران کے ساحل کو ملانے والی قدیم تجارتی شاہراہوں کا قدرتی نگہبان بنائے رکھتا تھا۔ تاریخی شواہد کے مطابق اس خطے کی آبادکاری کی جڑیں مہر گڑھ اور ہڑپہ کی تہذیبوں تک پہنچتی ہیں۔ 17ویں صدی کے وسط میں میر احمد خان اول نے 1666 میں خانات کلات کی باقاعدہ بنیاد رکھی۔ اس ریاست کو سب سے زیادہ عروج نوری نصیر خان اول کے دور میں حاصل ہوا، جو 1749 سے لے کر 1794 تک اس خطے کے سلطان رہے، جنہوں نے تقریباً 80,000 مربع میل پر پھیلے بلوچ قبائل کو ایک پرچم تلے متحد کیا۔ شریعت اور بلوچ رواج یعنی بلوچ معیار کی بنیاد پر مجلس شورا، جس کو ایوان کہا جاتا ہے، اور انصاف کا مضبوط نظام قائم کیا، اور 1761 میں پانی پت کی تیسری جنگ میں احمد شاہ ابدالی کے ساتھ مل کر اہم کردار ادا کیا۔ کلات کے حکمرانوں اور عوام نے ہمیشہ بیرونی قوتوں کے خلاف اپنی آزادی اور خود مختاری کا دفاع کیا۔ 13 نومبر 1839 کو برطانوی افواج نے میجر جنرل تھامس ولشائر کی قیادت میں کلات پر حملہ کیا۔ اس موقع پر خانِ کلات میر محراب خان نے 500 سے زائد جانثاروں کے ساتھ اپنی سرزمین کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، مگر برطانوی سامراج کے سامنے سر تسلیم خم نہ کیا۔ آج بھی میر محراب خان بلوچ مزاحمت، غیرت اور آزادی کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ سماجی اور ثقافتی اعتبار سے کلات بلوچ اور براہوی تہذیبوں کا حسین امتزاج ہے۔ احمد زئی، میرواڑی، عمرانی، مینگل، لانگو، شاہوانی، بنگل زئی اور زہری جیسے قبائل اس خطے کی سماجی شناخت کا اہم حصہ ہیں۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق ضلع کلات کی آبادی تقریباً 4,12,000 سے زائد نفوس پر مشتمل ہے۔ 1947 میں جب برصغیر کی آزادی کا وقت قریب آیا تو بلوچستان عملی طور پر 5 حصوں پر مشتمل تھا: برطانوی بلوچستان، ریاست کلات، ریاست لسبیلا، ریاست خاران اور ریاست مکران۔ ان میں سے متعدد علاقے جیسے پشین، سبی، لورالئی اور دیگر ماضی میں افغانستان کے زیر اقتدار رہے۔ 1879 کے معاہدہ گندمک کے تحت افغانستان نے یہ علاقے برطانیہ کے حوالے کیے، جبکہ 1893 کے ڈیورنڈ لائن معاہدے کے بعد چاغی بھی افغانستان سے الگ ہو کر برطانوی بلوچستان کا حصہ بن گیا۔ ریاست کلات ایک خود مختار نوابی ریاست تھی، جبکہ لسبیلا، خاران اور مکران تاریخی طور پر ریاست کلات کے زیر اثر رہے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان علاقوں کے بعض مقامی حکمرانوں نے خانِ کلات کی بالادستی سے اختلاف کیا، جس کے بعد برطانوی حکومت نے انہیں کلات سے الگ کر کے اپنے سیاسی ایجنٹوں کے ماتحت کر دیا، اور 1942 میں خاران کو بھی ایک الگ نوابی ریاست کا درجہ دے دیا گیا۔ برطانوی اقتدار کے خاتمے کے بعد ان تمام علاقوں کے سامنے بنیادی سوال یہ تھا کہ وہ آزادی کے بعد پاکستان یا بھارت میں سے کس کے ساتھ الحاق کریں گے۔ سب سے پہلے 29 جون 1947 کو برطانوی بلوچستان کے شاہی جرگے اور کوئٹہ میونسپلٹی نے متفقہ طور پر پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کیا۔ یوں پاکستان کے قیام سے 1.5 ماہ قبل ہی برطانوی بلوچستان نے اپنی آئینی سمت متعین کر دی۔ کلات کے آخری حکمران میر احمد یار خان کے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ نہایت قریبی اور احترام پر مبنی تعلقات تھے، اور قائد اعظم 1930 کی دہائی میں خانِ کلات کے قانونی مشیر بھی رہ چکے تھے۔
خانہ کلات اصولی طور پر پاکستان کے حامی تھے، تاہم بلوچ قبائل اور سرداروں کو اعتماد میں لینے کے لیے انہوں نے 4 اگست 1947 کو پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ سٹل معاہدہ کیا تاکہ حتمی فیصلے تک موجودہ انتظامی صورتحال برقرار رہے۔ معاہدے کے بعد خانہ کلات نے قائد اعظم سے کہا کہ ان کی کوششوں کے نتیجے میں بلوچستان کے مختلف علاقے پاکستان کے قیام سے قبل ہی ان کے ساتھ وابستہ ہو چکے تھے۔ قائد اعظم نے اس پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے بلوچ عوام کی حمایت کو پاکستان کے لیے نہایت اہم قرار دیا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان کے قیام کے وقت برطانوی بلوچستان پہلے ہی پاکستان کا حصہ بن چکا تھا، جبکہ ریاست کلات کے مستقبل پر مذاکرات جاری تھے۔ دسمبر 1947 اور جنوری 1948 ایسے 2 ماہ تھے جس میں کلات کی پارلیمان کے اجلاس ڈھاڈر میں منعقد ہوئے، جہاں مختلف آراء سامنے آئیں اور پاکستان اور کلات کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری رہا۔ اسی دوران 17 اور 18 مارچ 1948 کو لسبیلا، خاران اور مکران کے حکمرانوں نے پاکستان سے الحاق کا اعلان کر دیا، جس سے خطے کی سیاسی صورتحال میں نمایاں تبدیلی آئی۔ اسی عرصے میں آل انڈیا ریڈیو نے یہ جھوٹی خبر نشر کی کہ ریاست کلات نے بھارت سے الحاق کی درخواست کی تھی، جسے بھارت نے مشترکہ سرحد نہ ہونے کی وجہ سے مسترد کر دیا۔ متعدد مورخین نے اس خبر کو بے بنیاد قرار دیا۔ بعد ازاں بھارتی وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے بھارتی اسمبلی میں وضاحت کرتے ہوئے اسے غلط فہمی قرار دیا اور اس پر معذرت کا اظہار کیا۔ ان تمام حالات، علاقائی تبدیلیوں اور قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے خانہ کلات نے ریاست کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کیا، جس کے بعد ریاست کلات اور پاکستان کے تعلقات ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئے۔ مارچ 1948 کے وسط تک حالات تیزی سے تبدیل ہو چکے تھے۔ لسبیلا، خاران اور مکران کے پاکستان سے الحاق، جاری مذاکرات اور خطے میں پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر خانہ کلات نے یہ موقف اختیار کیا کہ مزید تاخیر ریاست اور خطے کے مفاد میں نہیں ہوگی۔ چنانچہ 27 مارچ 1948 کو خانہ کلات میر احمد یار خان نے ریاست کلات کی جانب سے ڈاکومنٹ آف ایکسیشن پر دستخط کر دیے، جس کے ذریعے ریاست کلات باضابطہ طور پر پاکستان کا حصہ بن گئی۔ اس فیصلے کے ذریعے انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ بلوچ عوام کی سلامتی، استحکام اور ترقی ایک مضبوط، متحد اور مستحکم پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے۔ الحاق کے فوراً بعد مئی 1948 میں خانہ کلات کے چھوٹے بھائی یعنی پرنس عبد الکریم اس فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے چند مسلح ساتھیوں کے ساتھ افغان سرحد کے علاقے شورک کی جانب روانہ ہوئے۔ ان کا مقصد بیرونی حمایت حاصل کر کے ایک علیحدہ مسلح مزاحمت منظم کرنا تھا، تاہم افغان حکومت نے ان کی حمایت سے انکار کر دیا۔ غیر ملکی تعاون نہ ملنے اور مقامی سطح پر خاطر خواہ حمایت حاصل نہ ہونے کے باعث پرنس عبد الکریم چند ماہ بعد واپس بلوچستان آئے، جہاں جولائی 1948 میں انہیں ان کے ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا اور بعد ازاں قانونی کارروائی کے تحت سزا سنائی گئی۔ بعد کے برسوں میں اسی واقعے کو بنیاد بنا کر یہ موقف اختیار کیا جاتا رہا کہ ریاست کلات کا پاکستان سے الحاق زبردستی کیا گیا تھا، جبکہ دوسری جانب متعدد سرکاری دستاویزات اور خود خانہ کلات کی خودنوشت میں الحاق کو ایک قانونی اور باقاعدہ سیاسی فیصلہ قرار دیا گیا۔ یہی اختلافی تعبیر آج بھی تاریخ کے اس باب پر مختلف نقطہ نظر کو جنم دیتی ہے۔ الحاق کے بعد ریاست کلات نے پاکستان کے وفاقی نظام میں تدریجاً اپنا انتظامی مقام حاصل کیا۔ 1952 میں کلات، خاران، لسبیلا اور مکران کو ملا کر بلوچستان اسٹیٹس یونین قائم کی گئی، جس کا انتظامی مرکز کلات تھا۔ اس یونین کا مقصد سابق ریاستوں کو ایک مشترکہ انتظامی ڈھانچے میں منظم کرنا اور انہیں وفاق کے ساتھ مزید مؤثر انداز میں مربوط کرنا تھا۔ بعد ازاں 1955 میں پالیسی 1 یونٹ کے نفاذ کے بعد بلوچستان اسٹیٹس یونین کو مغربی پاکستان میں ضم کر دیا گیا اور کلات کو باقاعدہ ضلع کی حیثیت دے دی گئی۔ بعد ازاں 1970 میں بلوچستان ایک مکمل صوبے کی صورت میں وجود میں آیا، جس کے بعد کلات اس کے اہم اضلاع میں شمار ہونے لگا۔ پاکستان کا حصہ بننے کے بعد حکومت پاکستان نے کلات کے بنیادی ڈھانچے، مواصلاتی رابطوں اور زرعی شعبوں کی ترقی پر خصوصی توجہ دی۔ تاریخی طور پر دشوار گزار اور نسبتاً الگ تھلگ رہنے والے اس پہاڑی علاقے کو قومی دھارے سے جوڑنے کے لیے قومی شاہراہ یعنی N25 تعمیر کی گئی، جس نے کلات کو براہ راست کوئٹہ، خضدار اور کراچی جیسے اہم تجارتی اور معاشی مراکز سے منسلک کر دیا۔ اس شاہراہ نے نہ صرف سفری سہولیات بہتر بنائیں
بلکہ تجارت، نقل و حمل اور علاقائی معیشت کو بھی نئی رفتار دی۔ اسی عرصے میں بجلی کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے قومی گرڈ کی توسیع، گرڈ سٹیشنز کا قیام، روایتی کاریز سسٹم کے ساتھ ساتھ جدید ٹیوب ویلز متعارف کروائے گئے، جس سے زرعی پیداوار میں اضافہ ہوا اور باغبانی کے شعبے کو نئی زندگی ملی۔